سلام اینڈ ویلکم ٹو زندگی 360. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا زمان. خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے، پر آپ نے دیکھا ہوگا خوشی کے لمحات کم ہی کسی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، لیکن غم وہ نہ صرف انسان کی شخصیت بلکہ اس کی زندگی کی سمت کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. غم انسان کو تنہا کر دیتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کی تکلیف کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اور بات تو ٹھیک ہے، ایک ماں جو اپنے ہنستے مسکراتے بچے کا چہرہ چوم کر اسے اسکول یا پارک بھیجتی ہے اور پھر کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کی لاش کو بوسہ دے رہی ہوتی ہے، اس کی تکلیف آخر کون سمجھ سکتا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جن خواتین کے سہاگ اجڑ چکے ہیں، جو بچے اپنے والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے ہیں، جن سے ان کے بہن بھائی چھن گئے ہیں، ہم اور آپ شاید ان کی تکلیف کا اندازہ کبھی نہ لگا سکیں، لیکن اس مشکل وقت سے گزرنے میں ہم ان کی کچھ مدد ضرور کر سکتے ہیں. کس طرح، اسی پہ ہم بات کریں گے آج کے شو میں. سب سے پہلے جانیں گے لاہور سانحے پر واشنگٹن میں پاکستانیوں کے جذبات، پھر غم کے شکار بچوں اور بڑوں کی زندگی نارمل کیسے بنائی جائے، اس پر رائے لیں گے ماہر نفسیات کی، اور آپ کو ملوائیں گے APS پشاور کے کچھ ایسے بچوں سے جنہوں نے غم کی آندھی میں بھی امید کا دیا بجھنے نہیں دیا. پاکستانی دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، اپنے ہم وطنوں کا دکھ محسوس کرتے ہیں. لاہور کے گلشن اقبال پارک میں دھماکے کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے واشنگٹن میں پاکستانی نوجوانوں کی ایک تنظیم ایڈوو پارک نے شہر کے مرکز میں ایک یادگاری تقریب منعقد کی. اس میں حصہ لینے والوں کا کیا کہنا تھا، آپ بھی دیکھیے. Prior to 9/11, there was only one suicide attack in Pakistan. Since then, we had 465 attacks. 70,000 people lost their lives. So when you see some Pakistani people on the street, be nice to them. They are the one that suffered a lot. We're in a tough battle right now, and I hope all of you give me the strength to continue the fight, and I hope I can give you the strength to do the same. جب یہ خبر آپ کو ملی کہ پاکستان میں لاہور میں اس طرح سے دھماکہ ہوا تو کیسا محسوس ہوا؟ جی، میں صبح جس وقت اٹھی تو میرے ہوسٹ ڈیڈ نے مجھے میسج کیا کہ لاہور میں کچھ ہوا ہے، تم نے سنا ہے؟ تو میں بہت پریشان تھی اور میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا اور ساری پوسٹ لاہور کے بارے میں تھی، اور میں نے اسی وقت اپنے گھر والوں کو کال کی اور اپنے دوستوں کو، اور میں بہت پریشان تھی. لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ سارے صحیح ہیں. پھر بھی مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ ایک بہت برا واقعہ ہے جو سنڈے کو ہوا تھا، اور اس میں بہت سارے بچوں ہلاک ہوئے ہیں، اور وہ بالکل میرے جیسے ہیں کیونکہ میں بھی لاہور سے ہوں اور میں 7 مہینے پہلے وہاں سے آئی ہوں، اور وہ میں بھی ہو سکتی تھی یا میرے کوئی دوست بھی. As families are mourning, as people don't know what the future holds, people are afraid. لاہور کے ساتھ میری تو بہت ہی اچھی یادیں وابستہ ہیں. میرے ذہن میں ہمیشہ لاہور سے جو میں ایسوسیٹ کرتی ہوں وہ زندہ دلان لاہور اور وہاں کا کھانا اور وہاں کی گارڈنز اور جو ہسٹری اور آرکیٹیکچر ہے. تو وہ سب چیزیں ہیں جو میں اپنے بیٹے کو، میرا بیٹا 5 سال کا ہے، اور وہ چیزیں میں اس کو اس شہر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. لیکن جو اب تک اس کی چھوٹی سی زندگی میں جو مختلف جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں لاہور یا کراچی کے ساتھ، وہ کبھی گیا نہیں ہے ابھی تک پاکستان. تو وہ انہی چیزوں کو سن کر، اور ظاہر ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں، لیکن آئی ایم شیور ایسا موقع آئے گا جب مجھے اس کو بتانا پڑے گا کہ جس ملک سے اس کے روٹس ہیں، جہاں اس کے ماں باپ پیدا ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ہیں، تو وہاں وہاں کیا ہو رہا ہے. گلشن اقبال پارک کے ساتھ میرا گھر بھی تھا، اور 20 سال میری زندگی کے ادھر ہی گزرے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں آپ نے زندگی کے 20 سال گزارے ہیں، اور بالکل ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ کا چائلڈہڈ جو ہے اس پہ ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا ہے. تو دا بیسک آئیڈیا واز کہ ہم ایک والی اسپیس یہاں لوگوں کو دیں کہ وہ آئیں، وہ اکٹھے آئیں اور وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں، اور ساتھ ساتھ یہ میسج حکومت کو دینا کہ یہ چیزیں ان ایکسیپٹیبل ہیں. اگر کوئی ایسا اٹیک ہوتا ہے تو وی آر یونائٹیڈ، ہم آپس میں بھی ہیں، اینڈ وی آر یونائٹیڈ اگینسٹ اینی سچ ایکٹ. ہم پاکستان سے دور ہیں لیکن پاکستان ہم سے دور نہیں ہے. تو میرا مقصد آنے کا یہاں پہ یہی تھا کہ ہم بتا سکیں کہ وی آر فالوئنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور ہم ابھی بھی پاکستان سے اتنا ہی کنیکٹڈ ہیں جتنا پہلے تھے.
لاہور کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بیلجیم کے شہر برسلز میں ہونے والے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بارے میں بھی افسوس کا اظہار کر رہے تھے، اور اسی لیے آپ نے ان کے ہاتھوں میں بیلجیم کے چھوٹے چھوٹے پرچم بھی دیکھے۔ یہاں پہ ہم لیں گے شو میں ایک چھوٹا سا بریک، لیکن آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ کیا ایکیو پنکچر غم کا علاج ہو سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک۔ دہشت گردی کے واقعات کی خبر ہر شخص کو ہی متاثر کرتی ہے، کسی کو کچھ لمحوں کے لیے، کسی کو کچھ روز کے لیے، لیکن اس کے بعد سب دوبارہ اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو ایسے کسی واقعے میں اپنے کسی پیارے کو کھو دیتے ہیں، ان کی نفسیات پر بعض اوقات اس ناقابل تلافی نقصان کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ لوگ اپنی تکلیف میں کچھ کمی لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ان کے دوست احباب اس مشکل وقت میں ان کا کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں، اسی بارے میں نے بات کی ایک ماہر نفسیات سے۔ Dr. Fulton, thank you so much for your time. I first want to know, a lot of people use بہت سے لوگ عام طور پر ڈپریشن کی اصطلاح بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص اداس ہو یا پھر لمبے عرصے سے افسردہ ہو تو عموماً کہا جاتا ہے کہ اسے ڈپریشن ہے۔ آپ ٹراما سے منسلک واقعات کے حوالے سے ڈپریشن کی وضاحت کیسے کریں گی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ علامتیں 2 ہفتوں تک دن کے زیادہ حصے میں موجود رہتی ہیں تو اس شخص میں ڈپریشن کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ اس دوران وہ زیادہ تر وقت اداس، افسردہ اور بجھا بجھا رہتا ہے۔ ہم اس شخص کے ماحول کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی قسم کی افسردگی محسوس کرنے کے باوجود اپنے کام پر جاتے ہیں اور اپنا کام معمول کے مطابق کرتے ہیں تو یہ اداسی ٹرامے کے بعد ایک عام رد عمل ہوتی ہے۔ ہمیں اس شخص کے بارے میں تشویش اس لیے اور اس وقت ہوتی ہے جب اس کے لیے صبح کو بستر سے نکلنا مشکل ہو جائے یا کام پر جانا مشکل ہو جائے یا اس کا اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ملنے ملانے کو دل نہ چاہے۔ PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر اصل میں ہوتا کیا ہے، اور کوئی شخص کیسے یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اسے یہ مسئلہ ہے؟ Sometimes people following traumatic events will have nightmares or they'll think about it. بعض دفعہ اس مرض میں مبتلا لوگوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور بعض مرتبہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر کسی برے واقعے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر مختلف چیزوں سے کترانے لگتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے صدمے کا تعلق کار کے حادثے سے ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ سے بچنے کی کوشش کریں، پھر ممکن ہے کہ اس سے متاثر انسان کے سوچنے اور محسوس کرنے کے انداز میں تبدیلی بھی آنے لگے۔ بعض دفعہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں اپنے صدمے سے متعلق واقعات یاد کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، اور بعض دفعہ وہ بڑی بے حسی کی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات مریض مسلسل اپنے ماحول کے متعلق چوکس رہنے لگتے ہیں۔ And on the flip side, اور دوسری جانب اگر کوئی شخص اس طرح کی سوچ اور خیالات کو دبا رہا ہے تو خاص طور پر بہت سے معاشروں میں مردوں پر یہ بوجھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ کیا یہ ایک مناسب رویہ ہے؟ Generally not. عمومی طور پر یہ مناسب نہیں ہے۔ شدید تکلیف دہ تجربات سے گزرنے کے بعد آپ کا اس دکھ کو محسوس کرنا قدرتی ہے، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی معمول کی زندگی میں واپس آئیں۔ بعض لوگ نارمل دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی جذباتی کیفیت سے نہیں گزر رہے، لیکن اکثر اوقات ایسی کوشش الٹا نقصان دہ ہوتی ہے۔ That they're feeling any emotions, and we find that often backfires. ادھر چھپ گئے تھے اور مرنے کا ناٹک کر رہے تھے۔ وہ سمجھے یہ مر گئے، مگر انہیں 2 بندوں پر شک تھا۔ اسی ٹائم سر پہ مارے، یہاں پر ایک یہ جگہ بالکل ہی نہیں تھی، یہ بالکل، اور دوسرے کو بھی مارا ہے۔ وہاں پر ایک ٹیچر وہ بھی ناٹک کر رہی تھی، اس کو گولی مار کر جلا دیا گیا تھا۔ what goes on in بھیانک واقعات کا بچوں کے ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے، اور ان والدین کو کیا کرنا چاہیے جن کے بچے ایسا کوئی ہولناک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں؟ Absolutely. So I think the first thing you want to look for is والدین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی روٹین میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ مثلاً پہلے انہیں اسکول جانا پسند تھا اور اب نہیں ہے، اور انہیں اپنے جن دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند تھا وہ اب ان سے دور رہنے لگے ہیں، یا اپنے گھر میں کوئی بھی کام کرنے سے گریز کرتے ہیں، یا وہ اداس اور کھوئے سے رہتے ہیں۔
پھر ممکن ہے کہ بچہ بار بار ایک ہی کھیل کھیلتا رہے اور اس کھیل میں ویسے ہی واقعے کو جس کا اسے سامنا ہوا تھا دہراتا رہے. بعض دفعہ بچے زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, ان میں زیادہ جارحیت آ جاتی ہے اور وہ زیادہ بدتمیزی سے پیش آنے لگتے ہیں. والدین کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی کیفیت سے گزرنے والے بچوں کی یا بے سکونی محسوس کرنے والے بچوں کی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ ٹراما کے فوراً بعد والدین سمجھداری سے کام لے کر بچوں کو اس کے اثرات سے نکالنے میں مدد دے سکتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنے احساسات بیان کرنے کے مواقع دیں اور انہیں ایسا محفوظ ماحول فراہم کریں جہاں وہ اس واقعے کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اگر بچے اس موضوع پر بات نہ کرنا چاہیں تو ان پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے. ایسے خاندان جو اپنے کسی عزیز سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکے ہوں، مثلا ہو سکتا ہے وہ اپنا بچہ کھو چکے ہوں اور اس کا کوئی بہن بھائی خوفزدہ ہو، آپ ایسے خاندان کو کیا مشورہ دیں گی جس میں ماں باپ خود بھی صدمے کا شکار ہیں؟ وہ اپنے بچے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے کھو جانے والے بچے کو یاد کرنے اور اس بھیانک واقعے کے بارے میں سوچنے کے درمیان ایک توازن قائم رکھنا ضروری ہے. میں پھر یہی کہوں گی کہ جہاں تک ممکن ہو زندگی کو روٹین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں اور ایسی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں جو آپ کو بطور فیملی خوشی دیتی ہیں. پاکستان سمیت مختلف معاشروں میں کسی سانحے سے گزرنے والے کے پاس جانے کو ہمدردی اور محبت کی ایک علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے. آپ وہاں جا کر ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کا درد کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمدردی کے اظہار کے ایسے کون سے طریقے ہیں جن سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے؟ One thing that I would not recommend. ایک تو متاثرہ فرد کو بار بار یہ نہ کہیں کہ آپ کو یقیناً بہت صدمہ ہوا ہوگا یا آپ تو بہت دکھی ہوں گے، کیا آپ ٹھیک تو ہیں اور آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ. اور ان سے اس واقعے کی تفصیلات پوچھنا کہ کیا ہوا تھا، آپ کہاں تھے، لاش کیسی تھی، اس طرح کے سوالات بھی نہ ہی کریں. They're not a good idea. Dr. Fulton, thank you so much for your time. Excellent. Thank you so much. کہتے ہیں وقت ایک ایسا مرہم ہے جو ہر زخم بھر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو اس سے کچھ زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے. ایکیوپنکچر ایک قدیم چینی علاج ہے جو صدیوں سے جسمانی تکالیف کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مگر اب کچھ لوگ یہی طریقہ علاج نفسیاتی دواؤں میں کمی لانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. انہیں اس سے کس حد تک فائدہ پہنچ رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. My name is Shoba. میرا نام شوبا ہے. میں امریکہ آنے سے پہلے ایک آرٹسٹ اور میوزیشین تھا اور بوسنیا میں رہتا تھا. میں بوسنیا کی جنگ کے دوران زندہ بچنے میں کامیاب رہا. I survived the war. 1992 بوسنیا ہرزیگوینا میں جنگ شروع ہوئی. وہاں شوبا نے ایک بہت مشکل دور دیکھا. I just woke up one day. وہ جنگ کا زمانہ تھا. میں ایک ایسے شہر میں تھا جس کے گرد محاصرہ تھا اور کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. وہاں کچھ کھانے کو تھا، نہ پانی تھا اور نہ ہی بجلی تھی. لوگ مر رہے تھے، اپنی زندگی کھو رہے تھے. مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو سکتا تھا. 2002 میں شوبا نے ایک امریکی خاتون سے شادی کی اور نیو یارک موو ہو گئے ایک بہتر زندگی کی تلاش میں. لیکن امریکہ میں ان کی زندگی آسان نہیں ہوئی. جنگ کی یادوں کے ساتھ ساتھ انہیں اور بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. The beginnings were very, very rough. میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور مجھے ہر چیز کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، جیسا کہ میرا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اور اسی طرح ملازمت قائم رکھنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا. Job which is really tough one. I remember the moment when I've just مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں سب وے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے 1 سیکنڈ میں 1000 بار. مجھے پسینہ آ گیا اور مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور یہ محسوس ہونے لگا جیسے میں مر رہا ہوں. panic attack, thinking I'm dying. شوبا نے ہمت کی اور زندہ رہے، لیکن انہیں مدد کی ضرورت تھی. اس لیے وہ نیو یارک کے کرائم وکٹمز ٹریٹمنٹ سینٹر آف ماؤنٹ سائنائی سینٹ لوکس ہاسپٹل آئے. یہاں وہ سیلی کلیٹن سے ملے جنہوں نے ان کے لیے ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی ٹریٹمنٹ کا مشورہ دیا. So you ready for an acupuncture treatment? I sure am. کلیٹن ایک مینٹل ہیلتھ ڈاکٹر ہیں جو عام تھراپی کے بجائے ایکیوپنکچر ٹریٹمنٹ کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایکیوپنکچر پر اثرار طور پر کام کرتا ہے. Nobody really knows for sure. کوئی بھی شخص یقینی طور پر یہ نہیں جانتا کہ آکوپنکچر کس طرح کام کرتا ہے، لیکن یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں ایک انرجی سسٹم موجود ہے. ہمارے جسم میں ہر وقت اندر اور باہر کی جانب توانائی کا بہاؤ جاری رہتا ہے، لیکن جب اس کی روانی میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے اور اس نظام میں خلل پڑتا ہے تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. That's what causes problems. First I was
as most men are, afraid of needles. پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی طرح میں بھی سوئیوں سے ڈرتا ہوں، اور جب بہت سی چھوٹی چھوٹی سوئیاں میرے کانوں میں لگائی گئیں تو میں نے سوچا کہ او خدایا، میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. What's going to happen, huh? Then things... اور پھر صورتحال آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگی، اور میں یہ محسوس کرنے لگا کہ میری ٹانگیں پرسکون ہو گئی ہیں اور میرے بازوؤں کو آرام مل رہا ہے، اور مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی، اور پھر آکوپنکچر کا وہ سیشن ختم ہو گیا. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا کچھ ہوگا، مگر ایسا ہوا اور بہت مثبت انداز میں ہوا. Yeah, this is one of the, I have to say, one of the things I never expected to happen in my life, but it did in an actually very positive way. I found this particular... میرا یہ خیال ہے کہ اس مخصوص قسم کے متبادل علاج کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ آپ اس کے فوری فوائد دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ٹریٹمنٹ روم میں داخل ہوتا ہے اور وہ بہت پریشان دکھائی دیتا ہے، اور جب وہ وہاں سے باہر آتا ہے تو وہ بہت پرسکون محسوس کر رہا ہوتا ہے. ایکیوپنکچر کے علاوہ شعبہ گروپ تھراپی اور عام تھراپی میں بھی شامل ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ ان سب ٹریٹمنٹس کے بعد ان کو بہتر محسوس ہوتا ہے. Right now, after... اب تقریباً 2 سال کے علاج کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت بہتری محسوس کرتا ہوں. I really feel big improvement. اب شعبہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی باقی زندگی پر توجہ دینا چاہتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملیں گے آرمی پبلک اسکول پشاور کے کچھ بچوں سے جو بہتر مستقبل کے خواب لیے آگے بڑھ رہے ہیں. گلشن اقبال پارک کے سانحے سے پہلے آرمی پبلک اسکول پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ ایسا تھا کہ جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کے دل دہلا دیے. اس واقعے میں جو بچھڑ گئے ان کی یاد تو ہمیشہ زندہ رہے گی، لیکن ساتھ ہی وہ بچے اور اساتذہ بھی بہادری کی ایک علامت بن گئے جو اس واقعے کے بعد اسی اسکول میں پڑھنے اور پڑھانے جاتے رہے. پابندہ نیم ہمیں ملوا رہی ہیں اس وقت APS پشاور کے کچھ بچوں سے جن کی معصومیت کے پیچھے بہت ہمت چھپی ہے. کہانی تو دہشت اور خون کی اس ہولی سے شروع ہوئی تھی. میں جب صبح آیا تو ادھر بہت بچے آ رہے تھے اس سائڈ پہ جو بلاسٹ ہوا تھا تو رو رہے تھے، اور ہم لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ بہت تقریباً 3-4 بندے ہیں اور اس لوگوں نے بلاسٹ وغیرہ بھی کیے، فائرنگ بھی کیے، ایک بچے کو پکڑے اور مار رہے ہیں. جو پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں 16 دسمبر 2014 کو کھیلی گئی. معصوم چہروں، رنگین خوابوں، خوبصورت کہانیوں اور اچھی اچھی باتیں سکھانے والی کتابوں، کاپیوں اور بستوں کو بے گناہوں کے خون سے رنگنے والے سفاک ہاتھ خوف کی فصل کو خون کا زہر پلا کر زندگی کی سانسیں کھینچنا چاہتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. کیونکہ زندگی باقی ہے. پاکستان میں نے کافی چیزیں سیکھی ہیں، جیسے کپڑے استری کرنا، اچھا اپنا کام خود کرنا، کپڑے دھونا. یہاں سب سے زیادہ اچھا پیزا لگا ہے مجھے. موسم اچھا ہے یہاں پہ، دھوپ آ جاتی، بارش ہو جاتی، بادل آ جاتے ہیں، ہوا چلتی ہے. کچھ خاص کوئی چیز بری نہیں لگی، بس یہ ہے کہ حلال کھانے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس میں بندہ تھوڑا سا تنگ ہو جاتا. یہ بچے پشاور کے اسی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں جہاں موت لکھنے والوں نے زندگی کو راستہ نہ دینے کی قسم کھائی تھی. لیکن زندگی باقی ہے. There's architects, there's carvers, trying to get everything fixed by Labor Day on the inside. We'll see if it happens. خواب باقی ہیں. To your right, the U.S. Senate, on your left, the House of Representatives. مستقبل باقی ہے. ہمیں USA آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. کافی اچھے لوگ ہیں یہاں کے اور ہم کافی اچھی اچھی جگہوں پہ گئے. جیسے جب ہم آئے واشنگٹن DC میں، ہم پینٹاگن گئے، اس کے بعد سیکرٹری سے ملے جان کیری سے. کافی اچھا لگا ان سے مل کے، وہ کافی رسپیکٹفلی ملے، ہاتھ ملایا، کافی اچھا لگا.
Lincoln was a man of few words. You see the इंटरेस्टिंग तो ये इब्राहिम लिंकन का मेमोरियल बहुत अच्छा लगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग था. इनका जो स्कल्पचर था इनके पीछे एक और फेस भी था, वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग नज़र आया कि काफ़ी मतलब इसमें मैसेज छुपा हुआ था. Now, you could draw a line from Lincoln's nose all the way to the tip of the Washington Monument and keep going to the Statue of Freedom. What a good-looking group. तो ये जो टूर गाइड आपको हिस्ट्री सुना रहे हैं, कुछ समझ में आ रही है कि नींद ही आ रही है? बस नहीं समझ आ रही है. इन्होंने हमें पेंटागन की शेयर कराई, वहाँ पे उन्होंने हमें अपनी आर्मीज़ के बारे में बताया, इनके जेट्स प्लेन के बारे में बताया, अपने नेवी के बारे में बताया. वेस्ट पॉइंट की आपने टी शर्ट पहनी हुई है, आपको पता है ना वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी है? जी जी, वेस्ट पॉइंट में उनके एक लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने हमें गिफ्ट दी थी, तो उनके लिए हम ये पहने हैं कि अच्छा लगे यहीं पे पहने. Okay, so we're going to head on down to the Jefferson Memorial. This is actually nice because we'll get to see some of the other memorials that we usually don't get to see because there's usually no time. My name is Megan Smith and I'm an associate program officer with Meridian International Center. I've been traveling with the boys now. मैं 25 जुलाई से इन बच्चों के साथ हूँ. इनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी. And to learn from them as well. 4 फ्रेंड्स थे हम लोग, 3 पाकिस्तानी और 1 अमेरिकन बॉय के साथ. क्या आपने उन्हें क्या सिखाया पाकिस्तान से आके? हमने उन्हें उर्दू सिखाई, पश्तो सिखाई और पाकिस्तान के बारे में काफ़ी कुछ बताया. They like to say Baltica to me to fix my hair, and I also learned how to say Mucha Urdu nahi aati because a lot of people mistake me for a Pakistani. 4 अमेरिकन स्टूडेंट्स भी थे, तो वो काफ़ी अच्छी तरह जेलन हो गए, उनसे अच्छी तरह बातचीत हुई और काफ़ी फ्रेंडली थे. हमारे यहाँ तो क्रिकेट खेली जाती है. तो हमने सिखाया ना उन्हें क्रिकेट. अच्छा. वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हमसे भी अच्छा खेलते हैं. आपको लगता है उनका कोई फ्यूचर है क्रिकेट में? क्रिकेट इतनी मुश्किल नहीं है ना, तो इसलिए वो जल्दी सीख गए. अच्छा. बस बॉल सब हिट करो, बस रन ले लो. इस तरह हमने बेसबॉल खेलना सीखा, तो हम उनसे अच्छा बेसबॉल खेलते हैं. तो बेसबॉल आपको लगता है पाकिस्तान में खेली जा सकती है? खेली जा सकती है, इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना. उन्होंने हमें काफ़ी अपने तौर तरीके सिखाए. स्पेनिश लैंग्वेज में 1-2 वर्ड सिखाए थे. गिनती सिखाई थी उन्होंने, कोई ओस दोस्त रेस इस तरह कोई गिनती सिखाई थी, मुझे भी काफ़ी याद नहीं है. So you mentioned that you stepped America into war. तो क्या आप करना क्या चाहते हो वापस पाकिस्तान जाके फ्यूचर में, क्या पढ़ाई करना चाहते हो? मेरा तो इरादा है भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का. सारे लोग जब भी कॉलेज खत्म होते हैं मिलिट्री, डॉक्टर, इंजीनियरिंग इस तरफ चले जाते हैं, तो अच्छा है कि नई फील्ड ट्राई करें, रोबोटिक्स ट्राई करें. अब पहले तो मैं सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर यहाँ आके मैंने रोबोटिक्स देखी है, तो मुझे रोबोटिक्स का बहुत शौक हुआ है. इंशाल्लाह ज़रूर मैं यहाँ पे आऊँगा यूनिवर्सिटी के लिए. अच्छा. क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लगा आके मुझे. तो अभी देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा. क्योंकि उम्मीद बाकी है, उम्मीद जो हमें कहानी के अगले सफ़े पलटने पर मजबूर करती है. ये था हमारा आज का शो. आपको कैसा लगा हमें फेसबुक और ट्विटर पर जरूर बताइएगा. इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज.